بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا تھوڑا سا شاید لوگوں کو ہارش ٹاپک لگے، لیکن بات بتانے کی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو اس بارے میں پتہ چلے۔ آپ کی لائف میں اس ٹائم کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ چاہے کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں، کچھ اچھا ہو رہا ہے یا کوئی ایسی خوشی آپ کو ملی ہو جو اب چلی گئی ہو آپ کی لائف سے، اینی تھنگ یو نیم اٹ، اٹس آل بیکاز آف اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں ہارش بات کیا ہے؟ ہارش بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلم چل رہی ہے یا اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا سسٹم چل رہا ہے جس سے آپ ڈپریس ہیں، اپسیٹ ہیں، تو آلویز ریممبر دیٹ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو دے، اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو نہ دے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ تھوڑی سی ڈپریس کر دینے والی ہے، تھوڑا سا جو لوگوں کو روڈ لگتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کسی آفس کے سی ای او ہیں، سی ای او سے اگر سادہ لفظوں میں جن لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، اگر آپ ایک آفس کے مالک ہیں، آپ نے اسکریچ سے شروع کیا سب کچھ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کسی بندے کو اس جاب کو دیں یا نہ دیں، یا آپ کے اوپر 100% ڈپینڈ کرتا ہے، رائٹ؟ تو آپ سے اگر آپ یہاں پہ ہم آپ کی بات کریں کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں اس کو دیا، آپ کو بھی میری مرضی، میری کمپنی، میں کسی کو دوں چاہے نہ دوں۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیں یا نہ دیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر اس کے اوپر افسوس کرنا کیسا؟ اور یہاں پہ لیکن ہم یہاں پہ یہ بات کریں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے نا، یہاں پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رحیم یوز کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا رحم جو بار بار کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رحم ایک دفعہ ہو کے نہیں ہٹ جاتا، بار بار ہوتا ہے، اینڈ اٹ کنٹینیوسلی از آن یو جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، اور اس کے بعد آخرت میں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں صرف 1% جو ہے انہوں نے اپنا رحم لوگوں کے لیے کیا ہے، باقی سارا 99% وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے۔ تو اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی بری چیز چل رہی ہے تو جتنے بھی پازیٹیو چیزیں ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ بھی اگر آپ کو نہ ملتی پھر آل مائی پرپس آف ٹیلنگ یو آل از دس کہ اس دنیا میں جو مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، جو نہیں مل رہا اس میں بھی خیر ہوتی ہے، یہ ہمیں بہت ٹائم بعد جا کے پتہ لگتا ہے۔ اینڈ بلیو می، یہ میں اپنی لائف کے ایکسپیرینس سے آپ کو بات کر رہی ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لائف میں کچھ ایسا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے اللہ میں تو مر گئی، یا اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ایسے بھی لفظ بولے ہوئے کہ پریشان ہو کہ کیا مل رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ وہ، لیکن جب آپ کا ٹائم گزرتا ہے پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ بہتر ہوا۔ اس کے اندر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اپنی ایک آڈیو میں بتایا تھا آپ سب کو کہ اگر کوئی انسان آپ کی لائف میں ہے، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہیں، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ وائف کوئی بھی ہے، دوست ہیں اسپیشلی، یا کوئی اور رشتے، تو وہ سب جتنی دیر آپ کی لائف میں بہتر رہنا تھا اتنی ٹائم آپ کی لائف میں تھے۔ ایون اگر وہ آپ کے ساتھ، آپ کے کزنز، جیسے کچھ لوگ اپنے کزنز کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کزنز ان کو کچھ ٹائم بعد گھاس ڈالنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ بات کروں گی کہ اس پہ اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا اور ان کا ٹائم وہی بس تھا جس میں خیر تھی، اللہ نے رکھی۔ اس کے بعد جو آپ ان کو مس کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ یو کین اسٹل مس دا پرسن اینڈ ناٹ بی ود دیم، یعنی آپ ان کو مس بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ نہ بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کام اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں بس ایک بات جب آپ سوچ لیں گے نا کہ ایک انسان آپ کی زندگی میں تب تک ہی ہے جب تک کہ اس کے لیے اس کا آپ کی زندگی میں رہنا اللہ تعالیٰ نے بہتر رکھا ہے، تو ٹرسٹ میں آپ اتنے ریلیکس ہو جائیں گے، اتنے آپ لوگ ڈپریس ہونا بند کر دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ ہمارے گھر ایک آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، وہ میری بڑی تعریفیں کر دیں، کس کو اپنی تعریف اچھی بری نہیں، مطلب کہ کس کو اپنی تعریف اچھی جو ہے، شاید ہی کوئی ہوگا جو بندہ کہے گا کہ مجھے میری تعریف بری لگ رہی ہے، ہر کسی کو پسند اس کی تعریف کی جائے۔ میں نے ان سے کبھی اتنا زیادہ ملی نہیں، نہ زیادہ فرینک تھی میں ان کے ساتھ، لیکن وہ مجھ سے ملی، اینڈ شی واز ویری نائس ٹو می، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ لیکن وہ کچھ ہی دیر بعد چلی گئیں اور میں کسی ضروری انتہائی ضروری کام کے لیے مجھے کمرے سے نکلنا پڑا، اینڈ when I came back she was not in the room، کمرے میں نہیں تھی۔ تو میرا تھوڑا سا دل اپسیٹ ہوا، اس لیے نہیں وہ میری تعریفیں کر دی، بلکہ اس لیے بھی کیونکہ مجھے ان سے ویسے ہی پرسنلی بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہماری تمام کانورسیشن میں صرف میری تعریفیں نہیں کری جا رہی تھیں، ہم لوگ اور بھی بہت ساری باتیں کرتے جن کو سن کے مجھے اچھا لگ رہا تھا، نیڈی وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہر۔ لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر وہ میری زندگی میں بس اتنے ہی ٹائم کے لیے تھی، اتنی ہی دیر کے لیے اس نے میرے سے بات کی، تو obvious سی بات ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہوتا تو شاید اس میں میرے لیے خیر نہ ہوتی۔ تو جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کسی بندے کا، انسان کا کوئی بھی رویہ آپ کے سامنے آتا ہے جو آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس میں بھی آپ کی خیر ہی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ساتھ اس ٹائم ہوا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی لائف میں کچھ برا یا اچھا چل رہا ہوتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو میرے پہ حالات ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے نا،
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم کتنی پرابلم ہے، میں کتنی پریشان ہوں، میں کیا محسوس کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. تو پھر obvious سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے، اور مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ضرور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی. اور یقین جانے میں خود بھی ایک بہت ہی حوصلہ چھوڑ دینے والی ہوں. میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت حوصلہ دے کے رکھے، اور اس بات کا ہمیں یقین رہے کہ ہاں جو بھی ہماری لائف میں ہو رہا ہے، ایون ہماری جوتی بھی اگر 5 منٹ کے لیے نہیں مل رہی نا، اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں کہیں سے، اس میں بھی خیر ہے. کافی دفعہ ایسے واقعات سننے کو ملے ہیں. بلکہ واقعات کا، میری بہن کا ایک واقعہ تھا. ایک آفس میں کام کرتی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس دن ہوا یہ کہ ان کا ڈرائیور نہیں آیا اور وہاں جا نہیں سکی. تو وہ بڑی پریشان کہ آج میں نے جانا تھا اور میری چھٹی ہو گئی اس کی وجہ سے، یہ وہ. پتہ چلا اسی دن کوئی لڑکے تھے، انہوں نے واویلا کیا اور آفس کے شیشے آ کے توڑے، گاڑیاں توڑی، اور ان بیچاری کے پاس ایک ہی قسمت سے گاڑی تھی. تو پھر ہم سب نے یہی کہا کہ بہت اچھا ہوا جو ان کا ڈرائیور نہیں آیا، وہ نہیں جا سکی، ورنہ اگر وہ چلی جاتی ہیں تو ایک تو ان کی گاڑی کا نقصان بھی ہوتا نا، ہو نوز وہ کس ٹراما سے گزرتی. کیونکہ ان کی جو کولیگ تھی وہ بیچاری بھی ہمارے ساتھ ایک ہفتہ یا آئی گیس 5 to 6 days ہمارے ساتھ آ کے رہیں، کیونکہ وہ بیچاری اتنی ٹراماٹائزڈ ہو گئی تھی. وہ کسی اور سٹی سے تھی تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ ہاسٹل میں رہتی ہیں. تو وہ میری بہن کہتی کہ مجھے اپنے گھر رکھ لو تھوڑی دیر کے لیے، میں بڑی پریشان ہوں. کافی کلوز تھی میری بہن کے، انہوں نے رکھ بھی لیا. اور وہ پھر بیچاری جتنی گھبرائی ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک ہنگامہ اور ان سب چیزوں سے ہم نہیں جانتے کس انسان پہ کیا اثر پڑے. کوئی جو ہے وہ مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. دیر آر مینی پیپل جو کہ نہیں کر پاتے. تو یہی تھا کہ میں اگر اپنی بہن کی بات کروں تو وہ ٹراما اگر ان کو فیس ہوتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی پرابلم، یا شی ہیز اسٹمک ایشوز اور وٹس ایور. اللہ چینل ان کو صحت دے. ہر چیز میں خیر ہے. اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ کاش میں ایسا کاش تو کہنا ہی نہیں چاہیے نا. ہمارے اسلام میں کاش آپ نے نہیں کہنا. ایون دو میں خود بھی کبھی کبھار کاش بول دیتی ہوں. میں یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ بھی کہ میں خود بھی کہہ دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو میں منع کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں میں خود نہیں کرنا چاہتی. یہ آڈیوز اور یہ ویڈیوز میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ میں بھی ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہتی. تو آپ لوگوں کو بتاتے بتاتے میری اپنی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. تو مجھے پرفیکٹ انسان نہ سمجھیے پلیز. میں بھی آپ لوگوں جیسی ہوں، اور ہماری کوشش ہی ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے. ہم کوشش کرتے کرتے ہی اس دنیا سے جائیں، اور نیک کوششیں ہوں ہماری. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ فری ٹکٹ سمجھ لیں. بے شک اللہ نے کہا ہے ہمارے رحیم ہے، وہ ہمیں معاف کریں گے بار بار، بٹ پلیز کو فری ٹکٹ مت سمجھیں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ پہلے میں سوچتی تھی کہ آپ نے گناہ کیا آپ معافی مانگ لو، لیکن ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی پتہ لگی، جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو فوراً کوئی چھوٹی سی نیکی کر دیں. بے شک رستے سے پتھر ہٹا دیں، یا اپنی بہن بھائی کو پانی ایک گلاس لا کے دے دیں. کوئی بھی انسان، بہن بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ کے آفس میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اپنی کام والی کو، اپنے میٹ کو، کوئی اپنے ڈرائیور کو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرنا. اگر ایسا بھی کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے کمرے کی صفائی کر دیں، کیونکہ صفائی بھی نصف ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا رہنا، لوگوں کا صفائی پسند ہے. آپ خود بھی کبھی دیکھیں کہ جب کمرہ آپ کا صاف ہوگا نا، آپ بہت مینٹل ہیلتھ آپ کی بڑی سکون میں آ جاتی ہے. جیسے مجھے اگر صاف ستھرا بیڈ نظر آیا تو آئی ایم لائک واو. ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ بس یہی کہوں گی کہ جو بھی چل رہا ہے آپ کی لائف میں سے بدل نہ ہو، پریشان نہ ہو. یو نیور نو اگلا بندہ کے اسٹرگل سے. اور جو سوشل میڈیا پہ ڈھیر ساری آپ کو فیک اسٹوریاں نظر آتی ہیں نا، اس کے اوپر پلیز بلیو کرنا بند کر دیں. آپ کو نہیں پتہ کہ اس پل کے پیچھے کیا ہے. آئی اسٹل ریممبر اپنی فرینڈ کے، اپنی کزنس کے ساتھ ہم لوگ ایک دفعہ گئے آئی گیس ایمپوریم مال. تو وہاں پہ ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ہم لوگوں نے تصویریں لینا، وہ ایسی جیسے پتہ نہیں ہم نے کتنا انجوائے کیا، اور اصل میں ہم وہاں پہ انتہائی بور ہو کر آئے تھے، ہم جانتے ہیں. تو میری کزن نے ہی مجھے کہا کہ تم دیکھو ان تصویروں کو دیکھ کے لگ رہا ہے ہم نے بہت انجوائے کیا، لیکن اصل میں ہم نے اتنا بالکل بھی 1% بھی انجوائے نہیں کیا تھا. بات کرنے کی یہ ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا کی فیک جو بھی پروفائلس ہے، ظاہر سی بات ہے جو انسان آپ کو جو دکھانا چاہے گا آپ کو وہی دکھنے کو ملے گا نا. ٹھیک ہے. موسٹلی انسان جو ہے اس لیے پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی رونے پٹنے والے انسان کے پاس جانا پسند نہیں کرتا. اب دوبارہ میں یہاں پہ ایک واقعہ لاؤں گی کہ ہماری ایک جانے والی تھی، وہ ہر وقت ہماری امی سے آ کے نا روتی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ. تو میری امی تو بیچاری سن لیتی تھی، لیکن ہم لوگ نا چڑنے لگ گئے تھے کہ امی کیا ہر وقت وہ روتی رہتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں تو دنیا بھی آپ سے کھنچنے لگ جاتی ہے. جو لوگ پازیٹیو وائب رکھتے ہیں اور وہ خوش رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ یقین کریں ان کے پاس سرکل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں، اور آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ سب اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے. اور یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہم تو گنہگار انسان ہیں، وہ تو پاک ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں
سو آئی تھنک سو فرشتوں سے افضل تو کوئی دعا نہیں ہو سکتی. تو جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کی خیر ہو، اس کو مال و دولت ملے یا اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو یقین جانے فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اس انسان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. سو میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ میری اس آڈیو کو سن رہے ہیں، ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کو جتنی پریشانیاں مشکلات ہیں وہ سب حل ہوں، اینڈ دے وڈ ہیو اے ویری گڈ اینڈ بیوٹیفل لائف اہیڈ. آمین. اللہ حافظ.